ایک میں نے بلنڈر مارا ہے جو میرے ساتھ ہوتا ہی عادت نہیں یہ میری لک ہے, بیڈ لک ہے کہ پتہ نہیں بتا دوں یا شرمندگی تو ہو رہی ہے ابھی تک. بتا دیں شام کو بلنڈر مارا, تمہارا بھی اس میں قصور ہے. میں نے کیا کیا ہے شام کو؟ ہاں جی, اس دن میں نے کیا بلنڈر یہ مارا, سب سے مل رہے رش دھکے, یہ تو ہم ہو رہے تھے, ہاں کیسی ہو, کیا حال ہے, بڑا مزہ آیا یار, بہت اچھا. اوہ ایک سیکنڈ, فوٹو تو کوئی میری صحیح آئی نہیں, کوئی بھی نہیں آئی کیونکہ ہل رہے تھے. میں نے ولید کو 2 کیمرے دیے تھے, میں نے کہا تھا تم نے میری پکچرز بنانی ہے سب کے ساتھ نا, یہ اچھی, اور ولید ایسے نا مجھے اس کے ہاتھ نظر آئے رش میں غائب. پھر وہ میری کوئی تصویر نہیں بن سکی میرے کیمرہ سے, ایک تو ویسٹ ہوا. بلنڈر میں نے کیا کیا, بلنڈر یہ کیا, تم نے مجھے کہا وہ دیکھو ایک لڑکی بڑے پیارے سے اس نے بال بنائے ہوئے, ہاں دیٹ واز دی فرینڈ, میں سمجھی رباب ہے. نہیں جی ہاں, کیونکہ وہ اس کے بال ایسے بنے تھے, وہ نتاشا ہی نہیں لگ رہی تھی, اچھا رباب بھی نہیں لگ رہی تھی. میں جب قریب گئی میں نے کہا بھائی کیا حال ہے, پھر میں اس کو جپھی ماری, میں نے کہا 10 نمبر دیے ہیں تمہیں میں نے, تمہاری جو, میں نے کہا بال کیوں تم نے بند کیے, اتنے خوبصورت بال, کھولنے دے بال. اس نے کہہ رہی جی میں کہا تھوڑا, پھر اس نے کچھ بولا, میں نے کہا آواز بھی پتلی لگ رہی ہے آج. نہیں آواز وہ کیا ہوا تمہاری, بال بھی تم نے کھولے کر دیا کریں, ایسے کام کرتی ہیں. جب فہد اراؤنڈ ہوگا تو نادیہ پھر اتنی حواس باختہ ہوں گی کہ نہیں سمجھ آ رہا ہوں. نہیں وہ پہچانی نہیں جا رہی تھی, وہ نہیں, نہ وہ نتاشا لگ رہی تھی نہ وہ رباب لگ رہی تھی, مجھے لگا رباب ہے. اور میں اس کو پورا ملی ہوں, پورا مبارکباد دی. میں نے کہا کیا تمہارا سین تھا, تم نے کیا بےزتی کی, کیا تم گرین ڈریس میں لگ رہی تھی, اور وہ بھی دل میں کہ سوچ رہی ہوگی ٹھیک نہیں ہے, یہ صحیح نہیں ہے, اس کو علاج تھیراپی چاہیے. لیکن سو سویٹ آف یو, آپ نے مجھے نتاشا, مطلب ویسے پتہ ہی دیتی بہتر ہوتا کہ میں نتاشا ہوں, میں رباب نہیں ہوں, لیکن آپ خود دیکھیں وہ پہچاننے میں نہیں آ رہی کہ وہ نتاشا ہے. تو میں اچھا میں نے حیران میں سے ہوں کہ آواز نہیں لگ رہی رباب جیسی, اور اس نے کہا میں سمجھوں کہیں گی تھینک یو, اس نے تو اردو میں بڑا پیارا بولا السلام علیکم کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہے. میں کہی یہ تو بڑی اردو میں بات کر رہی ہے میرے ساتھ. تو یہ میں نے ایکسائٹیڈ تھی, اور مجھے اتنی خوشی ہے کہ یہ ڈرامے کا لاسٹ ایپیسوڈ سنیما میں ہی دیکھنے کے قابل تھا, اور ہم نے وہاں دیکھا. آپ جتنا بھی لیپ ٹاپ پہ دیکھ لیں, ٹی وی پہ دیکھ لیں, میں بتاؤں یہ سنیما فلم تھی. اور جب میں نے اس کو دیکھا وہ ایپیسوڈ, مجھے لگا میں کوئی فلم دیکھ رہی ہوں, بلکہ جتنی میں نے فلمیں دیکھی ہیں اس سے بھی اچھی فلم تھی یہ, اتنی مزیدار. تو ہمارے لیے تو کوئی ایک الگ ہی ایکسپیرینس تھا جو میں بیان نہیں کر سکتی. لوگ مجھے ایسے مبارکباد بھیج رہے تھے جیسے میری پروڈکشن تھی. آپ کو مبارکباد, بڑی مبارکباد ہے. یہ نادیہ کیا اچھا ایپیسوڈ, زبردست ایپیسوڈ تھا, نادیہ مبارک ہو. ارے بھائی مجھے مبارکبادیں مل رہی ہیں. ایک دوسرا, جس طرح بگ بینگ اور AR بائی ڈیجیٹل کی ٹیم نے مجھے اس دن وہاں ویلکم کیا, جیسے مجھے امپورٹنس دی, مجھے لگا میں اس ٹیم کا حصہ ہوں. ایک بڑی عجیب بات, میں بڑے پریمیئرز میں بہت جگہ گئی ہوں, ڈراموں کی بہت تعریف بھی کرتے ہیں, لیکن جیسے فہد نے, ڈاکٹر علی کاظمی نے, بدر نے, ان کی ساری ٹیم نے مجھے ایسے لیا کہ بس میں ان کا حصہ ہوں ٹیم کا, کہ جتنا کہتے ہیں جس طرح آپ نے سپورٹ کیا میں تھرو آؤٹ, وی جسٹ لو یو شدید. مطلب فہد 2 دفعہ میرے پاس آ کے ہم نے باتیں کی, جیسا وہ ہے شرارتیں, اس کی شرارتیں, پکچرز, ویڈیوز, اینڈ دا امپورٹنس, بیکاز ہی واز دا اسٹار آف دا ایوننگ, اور ہر کوئی اس کو اس سے پکچر بنانا چاہ رہا ہے. وہ بٹ اتنا وہ کرٹیس ہے کہ اس نے بڑا ٹائم دے کے بات کی, اور مذاق بھی ہوئے, اور میری جو باتیں میں نے یہاں کی تھی اس کا بھی ذکر کیا. اٹ واز سو نائس, تھینک یو سو مچ. تو ان کو پتا تھا کہ آپ نے آفیشل نے کرش کہہ دیا. ہاں, اور جس طرح مجھے انوائٹ کیا, ہاں وہ تو ہے, تو پھر تو بنتا تھا وہ تو بالکل, ہاں بالکل, بلکہ فیصل کو کچھ بول بھی رہا تھا بات, میں ادھر نہیں بتاؤں گی, مستی میں جس طرح اس کا ہے. میں سوچ رہی تھی کہ شادی کا جوڑا پہن کے جائے گی تیاری میں فل نہیں, حالانکہ میرے کندھوں پہ بوجھ تھا کیونکہ شرجینہ نہیں تھی. اچھا میں نے بولا بھی ٹیم کو, میں نے کہا میں کوشش کروں گی تھوڑا سنبھال لوں, I'll try what to do. She wasn't there, Naima was not there. I think دونوں جو تھی آؤٹ آف کنٹری, نعیمہ, بشرا اینڈ ہانیہ, all three. چونکہ نعیمہ ہر جگہ نظر آ رہی ہے اور یہاں نہیں نظر آئی, وہ بڑا میرے لیے, وہ آئی تھنک ملک سے باہر گئی. نہیں, she's gone. She should have come back. اور خیر ہانیہ کو بھی ہم نے بڑا مس کیا, میں نے کوشش کی سنبھالنے کی ہانیہ, لیکن یو ور مسڈ ٹوٹلی. اور بہت خوبصورت ایوننگ تھی, بڑی اچھی شام. اور کیا بتاؤں تمہیں, ایپیسوڈ میں آئی تھنک دا لاسٹ ایپیسوڈ اینڈ تک لگا کہ کچھ برا ہوگا. اور میں بتاؤں کہ یہ بھی اتنے بدماش ہے بنانے والے, انہوں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. انہوں نے کنفیوژن ڈیلیبریٹلی ڈالی ہے کہ لوگ سمجھیں گے کوئی مرے گا. وہ جو کلپ نہیں تھی
میں تو پڑ گئی نا ایڈیز اجاز کو پوچھا میں نے کہا کس نے بنائی, تم لوگوں نے شوٹ کیا نا کنفیوز کرنے کے لیے, تو بعد میں بتایا کہ ہاں ہم نے کی تھی, وہ کلپ بنائی تھی اور اس کو پھر وائرل کیا تھا تاکہ لوگوں کو لگے کہ مصطفیٰ اپنے آپ کو مار دے گا. حالانکہ میں وہ سوچا تھا کہ ہے تو نہیں پرسنالٹی اس کی, لیکن انہوں نے ایسا امپریشن دیا اس لیے لوگ اتنے زیادہ اپسیٹ تھے کہ جی کوئی موت ہوگی کیا ہوگا, اور انہوں نے موت کو چینج کر کے زندگی بنا دیا. میں تھا کہ وہ ساری سٹیجز لکھی ہوئی آئی ہیں, موت لکھا تھا, موت لکھا تو اس کو زندگی کر دیا کہ محبت سے زندگی ہے. مجھے اس کی اینڈنگ ایک ڈرامے کی ہوتی ہے نا کہ آپ کے ذہن میں ہوتی ہے کہ یار ایسی ہو جائے تو کتنا مزہ آئے, اس سے بھی 100 گنا خوبصورت تھی. میرے تصور سے زیادہ, میری امید سے زیادہ اتنا پیارا ایپیسوڈ, اور پہلے سین سے لے کے آخر تک. اور مصطفیٰ کی جو انٹری ہے جب وہ جاتا ہے جیل بھائی کو چھڑانے, وہ آپ سنیما میں سیٹیاں بجی تھی اس کا, اور وہ جس طرح ہم لوگ فیل کر رہے تھے نا, میں بتاؤں ہم لوگ تالیاں سیٹیاں کھڑے ہو کے ایسے ہم اس طرح سے فیل کر رہے تھے, کیونکہ ٹی وی پہ وہ نہیں آ سکتا, کچھ بھی کر لیں, وہ سنیما, وہ مووی ہے لاسٹ ایپیسوڈ. اٹ واز انبلیویبل اینڈ آئی ایم سو ہیپی. شکر ہے ہیپی اینڈنگ لیکن لاجیکل سے انہوں نے اور دل سے یہ لاسٹ ایپیسوڈ لکھا ہے. اور ہر کیریکٹر کا مجھے تو اچھا لگا کلائمیکس کے, ٹھیک ہے, کیونکہ پتہ چل گیا رباب نے باہر جانا ہے گھومنے اپنی, وہ نارمل لائف پہ آ گئی ہے. عدیل کا پیسہ پڑا ہے, وہ شاید یوز کرے, نکل آیا وہ باہر, اور اتنا ذلیل ہو کے کہ جب بھائی کی گاڑی میں بیٹھنے لگا تو بھائی نے کہا کہ صرف کیا تھا, ضمانت کرانے آیا تھا, گاڑی میں بٹھانے نہیں آیا تھا. تو وہ اچھا تھا, مطلب اچھائی بھی دکھائی کہ فیملی آفٹر آل از فیملی, کتنا بھی برا ہو جائے آپ پھر بھی ان کو ایسے ذلیل نہیں کر سکتے, چھوڑ نہیں سکتے. تو ساتھ میں جو پہلا سین ہے جہاں ماں باپ بیٹھے ہیں اور مصطفیٰ بات کر رہا ہے, وہ ایسا کتھارسس تھا اس کا کہ پہلی دفعہ مصطفیٰ پھٹا ہے, ماں باپ کو کنفرنٹ کیا ہے کہ میں جو میری لائف خراب ہوئی آپ لوگوں کی وجہ سے, کوئی کسر نہیں آپ نے چھوڑی مجھے برباد کرنے میں, اور جو آپ مجھے تانے دیتے تھے نکما ہے, ناکارہ ہے, میں بلیو کرنے لگ گیا کہ میں تو ایسا ہی ہوں. اور جس کو جو میری روشن ستارہ تھی زندگی کی, جس نے ہمیشہ میرے اندر اچھائی دیکھی, پہلی بار کسی نے کہا کہ تم میں صلاحیتیں ہیں, وہ چلی گئی چھوڑ کے, اور جس طرح وہ رویا ہے, سو بیوٹیفل. اور پھر ماں باپ کا ریئلائز کرنا, ماں باپ کا معافی مانگنا, اور بتانا, ایکسیپٹ کرنا کہ ہاں ہم نے تم دونوں میں فرق کیا ہے. اس کو نئی کتابیں, تمہاری پرانی کتابیں, اس کا اچھا اسکول, تمہارا قریب کا اسکول, گلی کا اسکول, ایسے ہی. تو پیرنٹس نظر آئے کہ وہ اس کو جو یہاں جیسا یہ بنا اس میں ان کا قصور تھا, پرسنالٹی کو توڑ موڑ دیا انہوں نے, ڈفرینس کیا بچوں میں. تو بہت خوبصورت تھا یہ مجھے. پھر اس کے شجینہ کے گھر جانا, وہاں معافی مانگنا, وہ نہیں ایکسیپٹ کرتی ہے, ٹھیک تھا ایک دم, اتنی جلدی اس کو ماننا بھی نہیں چاہیے تھا. جس طرح سٹوری چلی ہے نا, ویری نائس. اور اس کے بعد جب ان کی ملاقات ہوئی فائنلی, کچھ ٹائم لگا, تو مجھے لگا شاید مان جائے گی, لیکن تب بھی بات نہیں بنی, کیونکہ اس نے کہا مجھے پرانا والا مصطفیٰ چاہیے, جو کہ بہت جینوئن ڈیمانڈ تھی. اب وہ سب چیزیں حاصل کر چکا ہے, اس کا وہ بھوت اتر جانا چاہیے جس وہ چل پڑا تھا جس راستے پہ, اسے اتنی سب چیزیں ہو چکی, اس کے بعد اسے کہنا چاہیے تھا کہ ہاں میں پرانا والا مصطفیٰ بن کے دکھاؤں گا. وہ یہ لائن کیوں نہیں کہی ادھر بیٹھ کے, جب وہ ہل پہ بیٹھے ہوئے کسی جگہ پہ بینچ پہ, وہ کہتی ہے صاف صاف کہ ٹھیک ہے میں آئی ہوں, لیکن مجھے پرانا والا مصطفیٰ میں ضد ہے. کس پہلے ایپیسوڈ سے ضد ہے اس میں. وہ کون سا لڑکا ہے جو مان جاتا تھا آسانی سے, کب مانا ہے؟ مصطفیٰ ایک ضدی لڑکا ہے, اور اب تو اس کی فیلنگز ہی ڈیڈ ہو گئی ہیں. تو اس نے کہا کہ میں اتنا, اور وہ آپ فیل کرتے ہیں نا کہ میں اتنا بدل گیا ہوں, میں پہلے جیسا نہ ہنس سکتا ہوں, نہ پہلے جیسا بول سکتا ہوں, کیونکہ ہی از میزریبل. اس کو بھی اسٹریس ہے, وہ بھی ٹراما میں گزرا ہے اس سے. تو اس کو لگا ہوگا کہ یار میں اب ویسے ہنسوں گا کیسے, جھوٹ کیوں بولے اسے. لیکن اگر آپ ڈیسپریٹلی کسی کو واپس چاہ رہے ہو اپنی زندگی میں, اور آپ اس لیول پہ جھوٹ بول کے تو نہیں لائیں گے نا, جھوٹ بول کے کیوں لائیں گے؟ بٹ آپ جھوٹ بول کے نہیں لاتے, لیکن آپ اپنے پہ کام تو کرتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے میں وہ بن کے دکھاتا ہوں, بیکاز محبت میں تو آپ کچھ بھی کر جاتے ہیں. لیکن شاید ابھی ہی ڈزنٹ وانٹ ٹو, ہی کانٹ, ہی جسٹ فیلز کہ میں سے جھوٹ نہیں بولوں گا. میں ابھی دیکھو جتنا وہ بھی اسٹریس میں, یہ بھی ہے, اور دوسرا یہ کہ ڈرامہ ہے, تھوڑا سا آگے کھینچنا تھا. یہ یہاں اگر ڈرامہ ختم ہو جاتا تو مزہ کیسے آتا, وہ باتھ روم میں سین, وہ کینڈل لائٹ, وہ سارا کیسے ہوتا. تو دیکھو نا, یہ پھر ڈرامے کو وہاں بھی تو لے کے جانا ہے. ابھی بلڈ اپ ہو رہا ہے, نہیں مان رہی, ابھی بھی خودکشی کے چانسز ہیں. اور اس کے بعد پھر ایک دم کمرے میں وہ جو گھر میں فرنیچر آ رہی ہے, جی خالی کرنے آ رہی ہے, اور وہ گیا اور اس کو دیکھ رہا ہے, اور کتنی پیاری, میں کہتی ہوں جینیس یہاں اپروچ تھی کہ اس نے ایک لیٹر لکھا تھا جو اس نے اب پڑھا. اس سے شرجینہ جو ہے ٹھیک ہوئی ہے, اس سے میلٹ ہو گئی کہ اس نے مجھے تب کہہ دیا. مجھے اس سین میں صرف یہ ہو رہا تھا کہ جو وہ اوپر بیٹھ کے جو بینچ پہ سین تھا نا, وہاں پہ وہ یہ بات نہ کہتی تم بدل جاؤ, وہاں پہ یہ نہ کہتی, اس کے سامنے آپشن نہ رکھتی, وہ اس سے بات کرتی, وہ پھر اپنے پیسوں کی بات شروع کر دیتا, اور وہاں سے شی جسٹ واکڈ آؤٹ.
کہ تم ابھی پیسوں میں پھنسے. وہ یہ نہ کہتی کہ تم بدل جاؤ, وہ یہ بات کرتی ہے اینڈ والے سین میں جا کے کہ یہ میں چاہ رہی ہوں, اور پھر وہاں پہ وہ کہتا ہے پتہ نہیں, مجھے تو بہت اچھا لگا تھا, میرے لیے تو ٹھیک تھا, لیکن مجھے لگا میرے ذہن میں دوسری کوئی آپشن ہی نہیں آ رہی, جیسا تھا مجھے صحیح لگ رہا. اور اس کے بعد واپس آپ فلیٹ تک پہنچتے ہیں. فلیٹ میں جو اس نے خط پڑھ لیا اور جس طرح سے وہ میلٹ ہوئی اور جو اس نے بولا نا مجھے حق کرو, مجھے اس وقت لگا ایک تو وہ کپڑوں میں آیا, آپ نوٹ کریں بدل. اچھا اس میٹنگ سے کیا ہوا کہ اس کو بات سمجھ آ گئی اینڈ جینونلی اس کے بعد اس کو وہ ہوگا کہ یار میں نہیں بدلنا ہے, دیکھو گیم چل رہی ہیں سب, وہ رو رہا ہے, اپسیٹ ہو رہا ہے, اب پرانے کپڑوں میں آیا, اس کا مطلب the old مصطفیٰ از بیک. اس وقت شاید وہ بھی ریڈی نہیں تھا. ہاں اس کے کپڑے جو پرانے آئے, جس طرح وہ حلیے میں آیا ہے اور بائک پہ آیا, کیا مطلب نادیہ نے فہد کو ڈیفینڈ کر لیا. ہاں نہیں, رائٹر کتنی اسمارٹ ہے, رائٹر نے دیکھو نا وہ گاڑی پہ نہیں آیا, بائک پہ آیا, پرانے کپڑوں میں آیا, اندر گیا. شرجینا بھی پرانے والے ہیئر اسٹائل میں, اٹ واز بیوٹیفل. وہ پڑھ چکی تھی اس لیے اس کا دل صاف ہو گیا تھا. جس طرح انہوں نے تھا نا اس کو مجھے حق کرو, اتنی پیاری معصوم حق میں نے کبھی نہیں دیکھی. اٹ واز بیوٹیفل, ایبسلیوٹلی بہت اچھا لکھا ہوا تھا میرے حساب سے تو. اور وہ نوٹس میں کیا تھا وہ ہم آگے بات کریں گے, بٹ لاسٹ اس میں یہ کہ جب وہ حق کرتے ہیں اور پھر وہ آپ کے فرسٹ ٹیزر جب یہ ڈرامہ لانچ ہونے والا تھا, وہ جو لائنز تھیں وہ وعدے اب یہاں ہوتے ہیں, بہت خوبصورت تھا وہ لائنز, وہ میوزک, اٹ واز اے پرفیکٹ مومنٹ. ہم رو رہے تھے. 10 یہ جو خط والی بات کی مرینا جی نے, مجھے لگتا ہے ڈائریکٹر نے بڑے سوچ کے پلان کیا کہ میں ایک سرپرائز رکھنا چاہتا ہوں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسٹارٹ کہ جی شرجینا آئی گھر میں, لیٹر پڑھا اور اب اس کی انٹری ہو. ہمارے لیے بھی ایک سرپرائز رکھنا تھا کہ اب یہ اندر جا رہا ہے, تو ورنہ ہمیں پتہ چل جاتا کہ اس نے تو لیٹر پڑھ لیا ہے. تو وہ ایک سرپرائز جو کہ ورکڈ فار می, کہ وہ اندر گیا, اندر کیا ہونا ہے, اندر خالی گھر ہوگا, شرجینا ہوگی نہیں ہوگی, اور اس کا کیا ریئیکشن ہوگا, اور اس کا ایک پلیزنٹ ریئیکشن واز لائک اے سرپرائز ٹو اس. آپ دیکھیں سرپرائز رکھا ہے اس نے تھرو آؤٹ, ہمیں وہ سرپرائز اور شوق دے رہا ہے. یہ رائٹر اور ڈائریکٹر کا مقصد تھا, اس لیے انہوں نے پہلے چیزیں ریویل نہیں کی. اور مجھے اچھا لگا کہ اب وہ کیوں اس کو دیکھ رہی ہے, میں نے کہا کیوں اس کو ایسے دیکھ رہی ہے, تو وہ اب جب اس نے لیٹر پڑھا اور وہ انہوں نے مومنٹ وہ ریوائنڈ کر کے دکھائے رادر دین اس کو پریزنٹ میں لیٹر پڑھتے ہوئے دکھائیں. اس سے زیادہ افیکٹو یہ تھا کہ وہ سین چلا اور ہمیں سمجھ آئی او اس نے لکھا تھا اور شرجینا نے پڑھ لیا ہوگا. سو دے اسٹیڈ ان دیٹ مومنٹ فار می. مجھے بہت اسمارٹ لگا, اور میں خیال ڈائریکٹر بھی یہی چاہ رہے ہو کہ مختلف تھا نارمل. اب وہ جو چیز آپ کو ہٹ کرے, خوبصورت کرے, بٹ میں سمجھ گئی ہوں کہ ویئر دے کمنگ فرام اینڈ واٹ دے ور پلاننگ, کہ سرپرائز رکھو لوگوں کے لیے آخر تک. اور اس کے بعد جو لاسٹ لائنس چلیں, دا وے اٹ واز شاٹ, اچھا یہ کتنا اسمارٹنس تھی جس طرح یہ شوٹ ہوا ہے پرانے گھر میں. اس گھر, وہ گھر ایک کیریکٹر ہے, اور واقعی وہ دونوں ادھر ہی اچھے لگتے ہیں, اور واپس وہیں آ گئے. آخر میں لائنز جس طرح ریپیٹ ہوئیں, دے وہ بیوٹیفل. اور پھر خیر باقی تو ہم سب باتیں کر چکی ہیں. مجھے بہت اچھی پرفارمنسز, ٹریٹمنٹ, فہد کو جو فلم سٹار والا گلیمر بھی دیا تھوڑا, وہ بھی اچھا لگ رہا تھا, کیونکہ ہم اتنے ایکسائٹیڈ ہوئے ہوئے تھے نا, پاگل, ہم تو سنیما میں ہی دیکھ رہے تھے, تو ہمیں تو تالیوں کا مومنٹ مل گیا. تو آئی لوڈ ہز ٹریٹمنٹ. بعد میں سب سے پیارا جو نوٹس آئے ہیں آخر میں, اب ڈرامہ ختم ہو گیا, اب دکھا رہے ہیں کہ اب کیا ہوا. اس کو سینز میں نہیں دکھایا, نوٹس میں دکھایا. نوٹس از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دس ڈرامہ. ناراضگی میں نوٹس چل رہے تھے, اب یہ دکھایا کہ دونوں اپنی زندگی اسی اپارٹمنٹ میں گزار رہے ہیں. نوٹس پہ پھر بھی بات ہو رہی ہے, میرا چارجر خراب ہو گیا ہے, ہاں دراز میں دیکھو نیا چارجر آ گیا ہے, ٹھیک ہے نا, آج تم کب آؤ گے, کتنے بجے آؤ گے. اس میں مذاق بھی چل رہا ہے, مستی بھی چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. میں دوستوں کے ساتھ جاؤں گا, میری جینس کا ہے, وہ ڈرائی کلین, اب دوسرا نوٹ وہ ڈرائی کلینرز کے پاس گئی ہے. پھر ایک اور جو سب سے کیوٹ نوٹ تھا, شرجینا نے لکھا نوٹ اوپر, آپ نے پڑھے نوٹس, آپ نے پڑھے نوٹس آخر والے, وہ پڑھا پارک والا پڑھا, کیا تھا پارک میں, وہ یاد نہیں آئے گا, بارش. تو یاد رکھنے والی کیا بات ہوئی, پارک میں بارش کا تھا کچھ. شرجینا نے نوٹ لکھا آج بارش کا موسم ہے, پارک چلتے ہیں. تو اب مصطفیٰ تو مصطفیٰ کیا لکھتا ہے کہ پھر پارک کیوں چلیں گے, روم میں چلیں گے. تبھی تو نادیہ کو یاد ہے. سو کیوٹ. نہیں میں نے بڑے پاز کر کے دیکھے نوٹس میں لکھا گیا ہے, یہ دیکھو ذرا, یہ بدماشی اینڈ میں کر ہی چھوڑی نا, تو بہت کیوٹ تھا. یہ ایڈی نے کی ہوگی بدماشی, یہ کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کی نہ وائس اوور تھی نہ کچھ پتہ چلے. فہد شرجینا کو پتہ بھی نہیں نا کہ ہیں یہ کب ہوا. تو یہ ڈائریکٹر کا کام ہے, یہ بدر کا کام ہے. بدر اس پہ آپ کو فل نمبر ہیں. بہت پیارا آپ نے رومانٹک ماحول پیدا کیا ہے. تو انشاءاللہ بہت جلدی فیملی پھر سے ان کی گڈ نیوز آ جائے گی, جس طرح چل رہے ہیں شرجینا اور مصطفیٰ اینڈ بدر.
کیونکہ اب یہ لاسٹ ٹائم ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں. آئی جسٹ وانٹ ٹو سے تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس اے ماسٹر پیس. اور میں یا میں جیسے بہت سارے لوگ جن کو ڈراموں سے نا وہ کنیکٹ ہونا ہی چھوڑ دیا تھا, تھوڑا دیکھا ختم. اتنے عرصے بعد, سالوں اور ڈیکیڈس کے بعد ہم کنیکٹ ہوئے ہیں ایسے کیریکٹر سے جن سے محبت ہوگی. یہ رائٹر کے لیے بھی اور خاص بدر کے لیے, کیونکہ بنایا اتنا خوبصورت ہے. یہ کلاسک ہے. بڑے لوگ ہم ڈراموں کلاسک کہتے ہیں, ہوتے نہیں ہیں. دس از اے ٹرو کلاسک. اور اس ساری جرنی, اس سارے سفر کے لیے بہت شکریہ. ریئلی ٹو دا چینل, ٹو دا پروڈکشن ہاؤس, ڈاکٹر علی کاظمی, تھینک یو سو مچ. اینڈ 10 فار ایوری ون. ایپیسوڈ تو ایک کیا کہنا چاہیے, کلپس پرومو کی طرح چلی, ریپیٹ ہوئی, پورا دوبارہ سے ریپیٹ ہوا, مونٹاج. بہت پیارا تھا وہ. اور مجھے لگتا ہے کہ جب یہ تیار ہوئی تھی نا, جب اس کو جانا تھا حقیقے پہ, کتنی پیاری لگ رہی تھی. وہ شارٹس ایسے لیٹی ہوئی ہے, یہ یاد رہ جائیں گے یہ مومنٹس, یہ شارٹس, شرجینا کے ایکسپریشنز, اس کے آنسو, اس کی ہنسی, سب یاد رہ جائے گا, رہے گا ذہن میں. ڈرامہ ختم ہو گیا بٹ اٹس گونا اسٹے ہیئر فار اے ویری 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 لانگ ٹائم. اور اس ایپیسوڈ میں پھر جو ملنے آتی ہے, کتنی پیاری لگ رہی, اتنی اچھی پرفارمنس, فلالیس. پھر آخر میں جس طرح سے صلح ہوئی ہے, جیسے اس نے کہا, یہ تو ایپک ہی ہو گیا نا کہ پھر اچھا تم بس ہمیشہ نگیٹو باتیں کرتے ہو اپنے بارے میں, مجھے یہ بات تمہاری اچھی نہیں لگتی. اور پھر جس طرح ہگ ہوئی, اور پھر جو انہوں نے لائنز بولی ہیں, دونوں بس کمال. اور شرجینا کے سکسیس میں اس کے ایکسپریشنز, اس کا نو میک اپ لک, ایکچولی ود نو میک اپ, نیچرل کپڑے, ڈائلاگ ڈلیوری, بال, سب کچھ امیزنگ تھا رائٹ فرام دا فرسٹ ایپیسوڈ. تو اس نے جو کیریکٹر ہانیہ نے شرجینا کا بنایا ہے, اور اس کو اپنے اوپر طاری کر کے اینڈ تک مینٹین کیا, ایک دفعہ بھی اس کی مجھے کہیں لک لگی نہیں کہ یہ زیادہ ہو گئی ہے یا کم ہو گئی ہے, یہ کیا ہوا. شی ہیز بین سو رسپانسبل ڈوئنگ دس کیریکٹر. رسپانسبل کی میں بات کر رہی ہوں, اچھی ایکٹر تو ہے ہی, لیکن اس نے کیا ذمہ داری, میچیورٹی, پروفیشنلزم کے ساتھ کیا ہے. کہ اب میں کسی ڈرامے میں کسی کو دیکھتی ہوں نا ایکٹر کو, اور ہے بڑی بیماریاں ہمارے یہاں لوگوں کو, جو اتنا میک اپ چل رہا ہوتا ہے نا, اور وہ شمر بھی اب تو, یہ تو میرا دل جل جاتا ہے. اور پھر میں ان سے کہتی ہوں, وہ تم نے ہانیہ کو دیکھا اس میں کتنی اچھی لگ رہی ہے وداؤٹ میک اپ, دیکھنا تم ذرا. تو پھر میں ایسے کر کے ہنٹ مار دیتی ہوں, آگ لگ جاتی ہے. بیکاز اف شی کین ڈو اٹ تو باقیوں کو بھی سیکھنا چاہیے. ہانیہ واز امیزنگ.